السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 27 رجب المرجب قریب ہے اور بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ 27 رجب المرجب کی بہت ساری خاص عبادتیں لوگ نقل کرتے ہیں، بہت ساری روایتیں بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی تھی، اور اس رات میں کچھ خاص عبادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنے سے اتنے سال کا ثواب ملتا ہے، اس کے اگلے صبح یعنی 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا واقعتاً اس طریقے کی یہ عبادتیں منقول ہیں؟ کیا اگر 27 رجب المرجب کو اگر ہم کوئی عبادت کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کون سی نماز ادا کریں گے؟ کون سی نیت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے؟ اور کون سی خاص دعائیں ہمیں 27 رجب المرجب کی رات میں کرنی ہے؟ اور کون کون سی عبادتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے؟ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ 27 رجب المرجب ہو یا 22 رجب المرجب ہو، 18 رجب المرجب ہو، یعنی رجب کی کوئی بھی خاص تاریخ کو کوئی بھی خاص عبادت کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت بیان فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا ذکر فرمایا، ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کا فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت بتائی، ہر مہینوں کی 3 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، ان روزوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ شریعت ایسی چیز ہے کہ اس میں فضیلت بیان کرنے کی ذمہ داری اور فضیلت جو بیان کر سکتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کی فضیلت بیان فرما دی ان چیزوں کی فضیلت ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی فضیلت ہم نہیں مانتے جو حدیث میں نہیں ملتی، جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ رجب المرجب میں ہم کوئی عبادت نہ کریں؟ جی نہیں، رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے کا عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، بلکہ 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی تھی، یہ بات بھی صحیح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قول کے مطابق، کچھ لوگ کچھ اور تاریخ بتلاتے ہیں لیکن ایک قول کے مطابق 27 رجب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن معراج کے واقعے کی وجہ سے کوئی خاص عبادت اس کا ذکر حدیث کے کتابوں میں نہیں ملتا۔ البتہ ایک واقعہ ملتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ 27 رجب المرجب کے دن کوئی شخص روزہ رکھا ہے، یعنی شب معراج ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے مناسبت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم ابھی روزہ توڑو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت ہم اپنی جانب سے نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک نماز کا ذکر ان لوگ کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت منقول کی جاتی ہے، ایک نماز بتائی جاتی ہے کہ شب معراج کے مغرب نماز کے بعد صلاۃ الرغائب پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ نمازیں ایسی ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ لوگ کہیں گے یار نماز ہی تو ہے، نماز پڑھنے میں کیا دقت ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان عصر کی نماز پڑھ لے، فرض نماز، اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت مان لے، اب کیا کہیں گے کہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں مسافر ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، میں مکمل 4 پڑھوں گا، شریعت کہتی ہے نہیں، تمہیں 2 ہی پڑھنا پڑے گا۔ جن جن چیزوں میں رہبری کرنی تھی پیارے نبی نے رہبری فرما دی ہے، اب ہمیں اس راستے سے الگ نہیں ہونا ہے۔ الگ مسئلہ ہے کہ نماز ہی ہو، روزہ ہی ہو، ہم وہی نیکی تو کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اپنی من چاہی زندگی کو گزارنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی من مرضی روزہ رکھنے کا، من مرضی فضیلت بیان کرنے کا، من مرضی نمازیں پڑھنے کا، اس طریقے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ البتہ جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں ہمیں وہ چیز کرنی ہے، اور جن چیزوں کا ذکر نہیں ملتا ان ساری چیزوں کو ہمیں رد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ڈیفینیشن آپ سبھی جانتے ہیں کہ بدعت وہ کہلاتا ہے کہ دین میں نئی چیز ہو، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی میل جول نہ ہو، اور نہ کرنے والے کو برا بھلا کہنا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے میری جانب کو ایسی بات نسبت کی جس کو میں نے اپنی زبان سے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی میری طرف کوئی بات نسبت کر کے اگر کہہ رہا ہے اور وہ بات در حقیقت میں نے نہیں کہی ہے، اگر یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بات بہت اچھی ہے، بہت سچی ہے، نماز اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے، لیکن پیارے نبی نے اپنی زبان سے نہیں کہی، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ 27ویں شب کو جو بدعات و خرافات ہم نے پیدا کر رکھا ہے، خدا خیر کرے، تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر توبہ و طائب ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.